مذہبی جماعت اردو میڈیم اردو پہلا سبق عبدالرحمن رضی اللہ بن عوف پہلا حصہ پہلی بات، اسلامی تاریخ میں پیغمبر السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنی گزشتہ اردو درستی کتابوں میں خلفائے راشدین اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ذیل میں ایک ایسے ہی صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور اخوت اور محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی زندگی اور اس کے خلوص ویگانگت کی مثال ہے۔ سوانح نگاری سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہوں، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگاری سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا بلکہ اس شخص کے عہد، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کراتا ہے۔ اردو کی اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید حالی، الفاروق اور سیرت النبی شبلی، سیرت عائشہ، سید سلیمان ندوی، غالب نامہ، شیخ محمد اکرام وغیرہ شامل ہیں۔ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 7 سوانحوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہے اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبدالرحمن بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت و اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع الانصاری حضرت عبدالرحمن کے بھائی بن گئے۔ مدینے میں اس وقت
حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ نبی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیہہ، دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے منتفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کی ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ عبد الرحمن نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے لوٹ کر مکہ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوبیوں سے پاک تھی۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی ملک التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعموم مال و متاع اور دولت و شہرت کے زعم میں آدمی خدا فراموشی ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے غرباء و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے۔ دولت کمانے میں اور اسے سینٹ سینٹ کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے۔ وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب رضی اللہ عنہ میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستزادان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی جس میں افلاس سے امارت تک
کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق کے خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرۂ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبدالرحمن بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم، اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کروا دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھیں۔ وہ کھیتیوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے نبی زہرا کے غربا اور مساکین نیز امہات المؤمنین میں تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبدالرحمن نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن کو یہ نصیحت دی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف دونوں میدانوں میں مستدر ہیں۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں 652 عیسوی میں حضرت عبدالرحمن کا انتقال ہوا۔ جانکی کی حالات میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔
اب احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو 9ویں جماعت سائنس پہلے لیسن کی لنک دی جائے گی اور 9ویں جماعت کے جغرافیہ کے فرسٹ لیسن کی لنک دی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔